کہ اسلام کی تاریخ میں جو روایتیں تیار کی گئیں اور جو حدیثیں گڑھی گئیں، اس کے اندر رسول کی شان کے خلاف بہت سی حدیثیں لکھی گئیں اور بہت امپارٹنٹ کتابوں میں وہ حدیثیں آ گئیں۔ کیسے آ گئیں، کیوں آ گئیں، کس وجہ سے آ گئیں، کس کے اثر سے آ گئیں، کس کے انفلوئنس میں آ گئیں، ہمیں اس سے بحث نہیں۔ اس لیے کہ اگر ہم یہ بات چھیڑیں گے تو پھر وہی جذبات کا معاملہ ہوگا اور تعلقات کا معاملہ ہوگا اور ذاتی محبتوں کا معاملہ ہوگا۔ ہمیں اس سے بحث نہیں ہے یہ کیسے آ گئی، لیکن جو کتابیں ہمارے ہاتھ میں ہیں اس کے اندر وہ حدیثیں ہمیں ملتی ہیں۔ کیسے آ گئیں یہ ہم تحقیق نہیں کریں گے، کون ذمہ دار ہے اس کا یہ ہم پلٹ کے پوچھنے نہیں آئیں گے۔ لیکن کم از کم آج کی دنیا میں ایک پڑھا لکھا مسلم طبقہ جو ہے، مسلم سوسائٹی، مسلم معاشرہ، وہ بیٹھ کے ان کتابوں کو کھول کے سارے فرقوں کو بٹھا کے یہ فیصلہ تو کرے کہ اس کے اندر صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ عقل کسے تسلیم کرتی ہے اور عقل کسے تسلیم نہیں کرتی ہے؟ کون سی بات ایسی ہے جو شان رسالت کے مطابق ہے اور کون سی بات ایسی ہے جو شان رسالت کے خلاف ہے؟ حضور کو ایک طرف تو ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ 1,24,000 پیغمبروں کے سردار ہیں۔ حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک جو سلسلہ نبوت و عصمت و طہارت و بلندی ہے اس سب کی سرداری حضور کے پاس ہے، اور یہ سرداری ہمارے پاس قرآن سے ثابت ہے کہ آپ ان سب کے سردار ہیں۔ لیکن جو ان سب کا سردار ہو، دیکھیے میں بالکل آپ کے جذبات کو اپیل کر کے پڑھ رہا ہوں، آپ کا دل شاید میری بات دل میں بیٹھ جائے کسی کے تو میری تقریر کامیاب ہے۔ یہ جو 1,24,000 اتنے بڑے بڑے صاحب اعجاز اور صاحب عصمت اور ایسے اللہ کے رسولوں کا جن کے ذکر سے قرآن بھرا پڑا ہے، ان کا جو سردار ہے، کیا 40 سال تک اس کو یہ نہ معلوم ہوگا کہ وہ کون ہے؟ آپ انصاف سے بتائیے۔ اور اگر اس کو 40 سال تک نہیں معلوم ہے کہ کون ہے، دیکھیے میرے سوال کا جواب رات کو جب لیٹیے گا جب سوچیے گا، اگر 40 سال تک حضور کو نہیں معلوم تھا کون ہے تو اس 40 برس میں حضور کیا تھے؟ آپ سوچئے اس 40 برس میں کیا تھے؟ امتی تھے کہ رسول تھے؟ آپ سوچئے، دیکھیے اس میں جذبات کی بات نہیں ہے کہ یہ تو فلاں مولانا ہے، ہم یہ نہیں، ہم کوئی بھی ہوں، کسی فرقے سے ہوں، رسول تو آپ کے بھی ہیں۔ ہم سے بحث نہ کیجئے آپ کہ ہم کون ہیں، رسول تو آپ کے بھی ہیں۔ یہ 40 سال جو عمر مبارک کے گزرے، اس کے اندر سرکار امتی تھے کہ رسول تھے؟ اگر امتی تھے تو کس کے امتی تھے؟ عیسیٰ کے امتی تھے کہ ابراہیم کے؟ رسول امتی سے افضل ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے کوئی رسول حضور سے 40 سال تک افضل رہا، جب یہ رسول بن گئے تو یہ اس سے افضل ہو گئے۔ تو غور طلب بات یہ ہے کہ نورانیت کا اگر آپ انکار کر دیں گے تو آپ بڑی مشکل میں پھنسیں گے، آپ کو نکلتے راستہ نہ بنے گا کہیں سے۔ اگر یہ امتی تھے، رسول نہیں تھے، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے مَا محمد الا رسول، نہیں ہے محمد مگر رسول، تب جس دن دنیا میں آئے اس دن بھی رسول تھے، جس دن دنیا سے گئے اس دن بھی رسول تھے۔ اب رہ گیا یہ کہ اعلان کس دن کیا؟ دیکھیے اعلان الگ بات ہے اور رسول ہونا الگ بات ہے۔ میں 2 دن پہلے اگر بمبئی آ گیا محرم کی مجلسیں پڑھنے تو کیا میں ذاکر نہیں ہوں؟ سوچنے کے قابل بات ہے عزیزان کرام۔
اور ہم تو وہ 40 برس بھی کار رسالت سے الگ نہیں مانتے. اس زمانے میں تبلیغ کا عنوان دوسرا تھا، 40 برس کے بعد تبلیغ کا عنوان دوسرا ہو گیا. آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جب گرمیاں آتی ہیں تو تیز سورج چمکتا ہے، لو چلتی ہے، گرمی ہوتی ہے، گرم ہوا چلتی ہے، اور زمینیں بالکل تپنے لگتی ہیں اور چٹکنے لگتی ہیں، اور زمینوں میں کھیتوں میں جا کے دیکھیے تو دراریں پڑ جاتی ہیں زمینوں میں، ایسی زمین خشک ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد موسم بدلتا ہے، ابر رحمت آتے ہیں، بارش شروع ہوتی ہے، زمین نرم ہوتی ہے، پھر کسان نکلتا ہے، پھر اس کے اندر کھیتی کرتا ہے، ہل چلاتا ہے، فرٹیلائزر ملاتا ہے زمین میں. جب کھیت تیار ہو جاتے ہیں تو اس کے اندر دانہ ڈالتا ہے تو کھیت لہلانے لگتے ہیں. عزیزان گرامی، یہی مسئلہ انسان کا بھی ہے کہ دماغوں کی زمینیں جہالت کی دھوپ میں تپ رہی تھیں. دماغوں کی زمینیں جہالت کی دھوپ میں تپ رہی تھیں. ابر رحمت آیا، رحمت للعالمین دنیا میں تشریف لائے، آپ کی رحمت کا پانی برسا، آپ نے اپنے کردار کے جواہر انسانی ذہن میں ملائے، نیکی و بدی کی تعلیم دی، اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنی سیرت سے، اپنی مروت سے، اپنے اچھی میٹھی زبان سے انسان کو انسان بنایا. یہاں تک کہ وہ لوگ کہ جو اچھے برے میں تمیز نہیں کرتے تھے، ان کے اندر اچھائی اور برائی کا احساس ڈیولپ ہوا، اور وہ کہنے لگے وہ صادق جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ صداقت پہچاننے لگے کیا ہے، وہ امین جا رہا ہے. اس کا مطلب امانت سے واقف ہو گئے کہ کیا ہے، وہ قریش کا تارا جا رہا ہے. اس کا مطلب سمجھ گئے کہ کردار کیا شے ہے. اب جب ذہنوں کی زمین تیار ہو گئی 40 سال میں، تو کہا قولوا لا الہ الا اللہ. اللہ نے اپنے رسول کو مکے میں بھیجا، مکے میں بھیجا. سب سے بڑا رسول مکے میں آیا. ویسے تو کوئی زمین کا حصہ ایسا نہیں جہاں اللہ کا رہبر نہ آیا ہو. قرآن مجید نے صاف لفظوں میں بتایا کہ انما انت منذر ولکل قوم ہاد. آپ کو بھی اللہ نے ڈرانے والا بنا کے بھیجا اور ہر قوم کے لیے ہادی بھیجا. تو جہاں جہاں انسانی وجود تھا وہاں وہاں پیغمبر آئے. اب یہ اور بات ہے کہ ہمیں ان کے نام معلوم ہیں یا نہیں، ہمیں ان کا زمانہ معلوم ہے یا نہیں، لیکن قرآن سے یہ ثابت ہے کہ جہاں جہاں انسان تھا وہاں وہاں نبی آئے. لیکن اپنے حبیب کو اللہ نے مکے میں بھیجا. مکہ آج حضور کی وجہ سے معزز ہو گیا، اللہ کا گھر بن گیا وہاں، اس لیے معزز ہو گیا. ورنہ یوں اگر دیکھا جائے تو مکہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں کھیتی باڑی بھی نہیں ہوتی، جہاں زیادہ وسائل بھی، اور اس زمانے میں بھی جو حجاز تھا، جو مکہ تھا، جہاں وہاں کوئی خاص تہذیب اور کوئی کلچر جنم نہیں لے رہا ہے. جو تہذیب کے مرکز تھے وہ ایران تھا، یونان تھا، ہندوستان تھا، مصر تھا. یہ ٹھکانے تھے جو تہذیب کے مرکز تھے. لیکن حجاز جو ہے اس کو تہذیب کے مرکز کی حیثیت سے لوگ نہیں جانتے تھے. اللہ نے اس وادی غیر ذی زرع میں جہاں کھیتی باڑی بھی نہیں ہوتی، ایک ایسے ویلی میں اپنا سب سے بڑا نبی بھیج دیا. کیوں صاحب میں ایک بات آپ سے عرض کروں کہ یا اللہ اتنا بڑا نبی یونان میں آتا، مصر میں آتا، ایران میں آتا، ہندوستان میں آتا تو اس کی قدر بھی ہوتی. یہ بے پڑھے لکھے عربوں میں جو قریب قریب انسیولائز تھے بھیج دیا. یہ کیا غضب کیا. عزیزان گرامی بس دو جملے سن لیجیے تاکہ بچوں کی سمجھ میں آ جائے کہ حضور مکے میں کیوں آئے، تہذیب کے مرکزوں میں کیوں نہیں آئے.
آپ نے مجھے بمبئی تقریر کرنے کے لیے بلایا اور کہا مولانا بہت زبردست انتظام ہوا ہے، بہت زبردست جلسہ ہو رہا ہے، بہترین پنڈال بنا ہے، بہترین فرش بچھا ہے، بہترین لائٹ کی گئی ہے، ہر ایک کی تمنا ہے کہ آپ تقریر کریں، آپ کی تقریر سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں، بڑی آرزوئیں ہیں، یہ ہے وہ ہے، بہت تعریفیں کر کر کے مجھے بلایا۔ اور جب میں آیا تو لوگوں نے مجھے گھیر لیا کہ اب آپ کے ہاتھ ہماری عزت ہے، کئی مہینے سے ہم دوڑ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، انتظام کر رہے ہیں، ایسی تقریر ہو جائے کہ بس بمبئی والے یاد رکھیں اور بس تذکرے رہیں اس کے، اور ہمارے بس آپ ہی کے اوپر ہے سب جو کچھ ہے۔ اور اب جو ہم اسٹیج پہ پہنچے، ہم نے منظر دیکھا کہ سامنے کچھ وحشی بیٹھے ہوئے، پتھر لیے ہوئے ہاتھوں میں، تو بوکھلا کے دہنی طرف دیکھا کہ کچھ سپورٹ ملے گی، تو دیکھا کچھ دیوانے بیٹھے ہوئے ہمیں منہ چڑھا رہے ہیں، تو بائیں طرف دیکھا شاید ادھر کوئی بیٹھا ہو تو بچے شور کر رہے ہیں۔ ایسا فرسٹریشن ہوا، ایسی گھبراہٹ ہوئی کہ ہم اسٹیج سے نیچے، اور جیسے ہی اسٹیج سے نیچے ویسے ہی سارے بلانے والوں نے گھیر لیا، آپ نے ہماری ناک کاٹ لی، آپ نے ہمیں ذلیل کر دیا، ہم نے بڑی امیدوں سے بلایا تھا، بڑی حسرتوں سے بلایا تھا، بڑی تعریف کی تھی آپ نے، آپ تو دو جملے نہ بولے۔ تو جتنا غصہ ان کا تھا اس سے زیادہ غصہ مجھے تھا۔ میں نے کہا آپ نے مجھے بلا کے یہاں ذلیل کیا، میں کس کے سامنے بولتا؟ یہ وحشیوں کے سامنے جو میرا سر کچل دیتے، ان پاگلوں کے سامنے جو ہلڑ کر رہے تھے، ان بچوں کے سامنے جو آپس میں گدم گدا کر رہے تھے، گالم گلوچ کر رہے تھے، میں ان کے سامنے بولتا؟ اگر مجھے بلایا تھا، سنجیدہ مجمع بلایا ہوتا تو کوئی کہتا مقرر سچ کہہ رہا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ اگر میں اچھے لوگوں سے واہ واہ کرا لوں تو یہ کمال تقریر ضرور ہے مگر معجزہ نہیں ہے۔ حضور اب سنیے گا اس بات کو، کہ اگر میں اچھے اور سنجیدہ مجمع سے واہ واہ کرا لوں تو کمال تقریر ہے، معجزہ تقریر نہیں ہے۔ لیکن اگر تقریر میں یہ جوہر ہو کہ وحشی مہذب ہو جائیں، دیوانے صحیح و دماغ ہو جائیں، بچے سنجیدہ ہو جائیں، تو یہ معجزہ تقریر ہے۔ اللہ کے رسول اگر مصر میں آتا، ایران میں آتا، ہندوستان و یونان میں آتا تو کمال ہدایت ظاہر ہوتا، عرب میں آ کے اعجاز ہدایت ظاہر کیا ہے۔